عید کے دن امام علی علیہ السلام کا 10واں منانا کیسا ہے؟ پل صراط کا مرحلہ انتقال سے پہلے ہے یا انسان کے انتقال کے بعد ہوتا ہے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ FAQ سیریز کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ناظرین، ماہ مبارک، ماہ رحمت و ماہ مغفرت رفتہ رفتہ اپنے آخری منزلوں کی طرف گامزن ہیں، اور اس مرحلے میں ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہماری اطاعتوں کو، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حقیقی عید کیا ہے؟ حقیقی عید کسے کہتے ہیں؟ اگر ائمہ علیہ السلام نے اپنی ارشادات میں نہ فرمایا ہوتا تو واقعاً ہمیں حقیقی عید کا علم نہ ہوتا، جیسا کہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ، یعنی امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ عید اس شخص کی ہے کہ جس کی عبادتوں کو، جس کی شب زندہ داری کو اور جس کے روزوں کو پروردگار عالم نے قبول کر لیا ہے اور اس کی قدردانی کی ہے۔ اسی عید سے متعلق آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، جس سے بردر معصوم نقوی کانپور انڈیا سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فجر میڈیا کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو بچوں کی دینی تعلیم کے لیے یوٹیوب کے ذریعے جو کوشچن آنسر کوئز وغیرہ چلا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے اور امام ہیں، جو امام ہیں ان کا ہم لوگ 10واں مناتے ہیں دوسرے اماموں کا، تو کیا عید کے دن ہم امام علی علیہ السلام کا 10واں منا سکتے ہیں؟ کیا یہ چیز صحیح ہے؟ باقاعدہ میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں جو ہے پہلے نماز ادا کرتے ہیں، پھر مجلس ہوتی ہے، پھر علم تابوت وغیرہ برآمد کرواتے ہیں۔ تو میرا علماء سے یہ سوال ہے، پلیز اس کو بتائیں۔ شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کے جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں مولانا احتشام عباس زیدی صاحب کی خدمت میں۔ یہ چیز جو ہے وہ پیغمبر کے عہد کی نہیں ہے، ائمہ معصومین کے عہد کی بھی نہیں ہے، اور حتیٰ ہمارے زمانے کی، اس صدی کی چیز ہے۔ یہ شبہے جو اس زمانے میں ایجاد کیے جا رہے ہیں، یہ ایسے شبہے ہیں کہ جو اسلام میں تفریقہ ڈالنے کے لیے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے۔ ایسے بھی شبہے ایجاد کیے جاتے ہیں کہ کہیں اگر مسجد دکھائی دیتی ہے تو مسجد کی طرف سے رخ موڑ لیتے ہیں کہ یہ مقتل امیر المؤمنین ہے، کوئی بھی مسجد ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر مسجد سے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جائے گی تو نماز سے بھی دوری ہو جائے گی۔ نماز سے دوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے دوری ہو جائے گی رفتہ رفتہ، تو یہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ عید عالم اسلام کی وہ عید ہے کہ جسے محمد و آل محمد علیہ السلام حتیٰ اپنے دشمنوں کی حکومتوں کے دور میں بھی مناتے آئے ہیں اور عید کی نماز میں شرکت کرتے آئے ہیں۔ یہ چیز جو ہے وہ واضح طور سے ہماری کتابوں میں نظر آتی ہے۔ اس میں یہ شبہ ایجاد کیا گیا کہ چونکہ 21 تاریخ کو شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوئی ہے، لہٰذا عید کا دن جو ہے وہ 10ویں کا دن ہے۔ اول تو یہ کہ یہ ہمارا اپنا طور طریقہ ہے اور رسم ہے کہ ہم فاتحہ مناتے ہیں اور 10واں مناتے ہیں اور چہلم مناتے ہیں۔ چہلم حقیقی معنی میں صرف ایک چہلم ہے، حتیٰ ائمہ معصوم، بقیہ ائمہ معصومین کا بھی چہلم نہیں ہے سوائے امام حسین علیہ السلام کے۔ تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کہ یہ کہ 10واں ہے امیر المؤمنین کا، یہ ایک عام ذہنوں میں شبہ ایجاد کرنے کی کوشش ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان یہ تفرقہ ڈالا جائے کہ یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید نہیں مناتے۔ شیعہ اور سنی تفرقہ اس سے ایجاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ 10واں منانا امام کا یہ آج کے زمانے کی دین ہے، اور یہ پہلے ایسا نہیں تھا، حتیٰ رسول کے زمانے میں، یہاں تک کہ ہمارے اماموں کے زمانے میں بھی ایسی کوئی رسم و رواج نہیں تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ جس میں یہ پتہ چلے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے روز عید امام علی علیہ السلام کا 10واں منایا ہو یا غم منایا ہو، یا اس کی تاکید کی ہو کہ نہیں، عید کے دن تم خوشیوں کو چھوڑ کر امام علی علیہ السلام کا غم مناؤ۔ اور بعض مناسبتیں تو ایسی ہیں جو مخصوص ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام سے، مثلاً امام حسین علیہ السلام کا چہلم منانا، یہ صرف امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ آپ دیکھیں تو دوسرے ائمہ علیہ السلام کا چہلم نہیں منایا جاتا۔ یا اگر ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کی احادیث کو اٹھا کر دیکھیں تو کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم عید کے دن جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کا 10واں مناؤ، ان کا غم مناؤ۔
بلکہ روایت تو یہاں تک ملتی ہے کہ امام ہادی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شیعوں کی 4 عیدیں ہیں. سب سے پہلے عید فطر ہے، اس کے بعد عید قربان، پھر عید غدیر، اور اس کے بعد روز جمعہ بھی مسلمانوں کی اور شیعوں کی عید ہے. اس کا مطلب امام نے عید فطر کو عید غدیر کے ساتھ گنوایا ہے، یعنی عید فطر عید غدیر کی طرح منانا چاہیے، اس میں غم کا شائبہ نہ ہو، جس طریقے سے اہل بیت نے بنایا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، نئے لباس پہننا، خوشبو لگانا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، یہ تمام چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے. اس دن غم منانا اہل بیت علیہ السلام کی نہ تاریخ میں ملتا ہے، نہ ان کے ارشادات اور فرمودات میں یہ چیز نظر آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی امام علی علیہ السلام کا عید کے دن دسواں مناتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ 18 ذی الحج یعنی غدیر کے دن امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا بھی دسواں منائیں. اور اسی طریقے سے 9 ربیع الاول کو امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا بھی دسواں منانا چاہیے. اسی طریقے سے اور بہت سارے جواب ہیں جو ان لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں جو عید کے دن امام علی علیہ السلام کا دسواں مناتے ہیں. آئیے چلتے ہیں آج کے اپنے دوسرے سوال کی طرف. آج کا دوسرا سوال برادر صابر علی لکھنؤ سے کر رہے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے پل صراط انتقال سے پہلے کی ہے یا انتقال کے بعد کی ہے؟ برائے مہربانی واضح کر کے بیان کیجیے گا. خدا حافظ. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا خطیب حیدر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واضح سی بات ہے کہ قرآن مجید کی جن آیتوں میں صراط مستقیم کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد الہی احکام اور قوانین پر عمل کرنے کا نام ہے، تاکہ انسان کی زندگی میں بہتری آ سکے، بہتر طریقے سے انسان جی سکے. کیونکہ انسان کی زندگی ایک چلتی ہوئی گاڑی کی طرح ہے جو ایک ہائی وے پہ رواں دواں ہے، کہیں ٹھہراؤ نہیں ہے، جو انسان کو اس کی صحیح منزل کی طرف لے جا رہی ہے. لہٰذا اگر انسان اپنی زندگی کو الہی راستے پر چلتے ہوئے گزار رہا ہے تو ایسا انسان ضرور منزل ہدایت تک پہنچے گا، منزل کمال تک پہنچے گا. اسی لیے بعض روایات میں ائمہ اطہار علیہ السلام کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، بلکہ امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق صراط یعنی خدا کی معرفت کا راستہ. کس راستے سے ہم خدا کو پہچانیں اسی راستے کو صراط کہتے ہیں. اب یہ صراط دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں ائمہ اطہار علیہ السلام ہے کہ جن کی اطاعت اور پیروی ضروری ہے. آخرت میں پل ہے کہ جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے جس سے گزرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا جو دنیا میں صراط سے گزر جائے گا یعنی اپنے امام کو پہچان لے اور ان کی بات مانے، وہ آخرت میں بھی پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. لیکن جو دنیا میں صراط مستقیم پہ چل نہ سکا یعنی اپنے امام کو پہچان نہ سکا تو آخرت میں اس کے پاؤں پل صراط سے پھسل جائیں گے اور وہ جہنم کی نذر ہو جائے گا. لہٰذا صراط دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. السلام علیکم. اگلا سوال برادر شباب گوپال پوری صاحب کا. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے فجر میڈیا سے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کے عربک ٹیکسٹ سے زیادہ اردو ٹرانسلیشن پہ فوکس کریں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں. دعاؤں کو عربک لینگویج میں ہی پڑھنے پر زیادہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ فقط والسلام. خدا حافظ. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا نامدار عباس صاحب دہلی سے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یقیناً دعاؤں کا ترجمہ پڑھنا جو ہے وہ اس کے معارف سے آگاہ کرتا ہے اور معصومین کا جو طرز خطاب ہے خداوند عالم سے اس سے آشنا کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ عربی کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو معصومین کی زبان پر آئے ہیں تو ان کا اثر ہوتا ہے. علامہ طباطبائی نے اسی سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ جو شخص عربی کا متن پڑھ رہا ہے چاہے اس کا ترجمہ وہ نہ بھی سمجھ رہا ہو لیکن بہرحال اس کے اثرات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ معصومین کے الفاظ ہیں. لیکن ترجمہ کو پڑھنا یقیناً مفید ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خداوند عالم سے کیا مانگ رہا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے تضرع میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جتنے بھی دعائیں اور معصومین سے معصورہ اذکار ہیں ان سب کا ترجمہ پڑھنا بہرحال مفید ہے اور بہت مفید ہے. اگلا سوال سسٹر کسا کانپور سے کر رہی ہیں کہ کیا اگر جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام کو جنت سے نہیں نکالا جاتا تو کیا وہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہتے؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ندیم نقوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان اپنی خلقت کی ابتدا سے زمین کے لیے خلق ہوا تھا، جیسا کہ قرآن میں اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے انسان کو زمین پر اپنا جانشین بنایا ہے. انسان کا زمین پر آنا حتمی اور قطعی تھا، اور جس جنت میں حضرت آدم و حضرت حوا زندگی گزار رہے تھے وہ جنت موعود نہیں تھی، یعنی وہ جنت جس کا قرآن میں متقین سے وعدہ کیا
گیا ہے، اور اس کی کچھ دلیلیں ہیں۔ جنت موعود میں جانے والا کبھی باہر نہیں آتا، جبکہ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت سے باہر آئے۔ اگر وہ جنت موعود ہوتی تو وہ باہر نہ آتے۔ وہ جنت نیک اعمال کی جزا میں دی جاتی ہے، اس کے لیے نہیں ہے جس نے کوئی عمل انجام نہ دیا ہو۔ اور تیسری بات یہ، اس جنت میں انسان پر عملی اعتبار سے کوئی تکلیف عائد نہیں ہوتی۔ اس جنت میں کسی بھی طرح کی کوئی ممنوعیت نہیں ہوتی، درحالی کہ جس جنت میں حضرت آدم و حضرت حوا تھے انہیں درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اگر وہ جنت موعود ہوتی تو انہیں درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کہنا انتہائی غلط ہوگا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا اگر جنت سے باہر نہ آتے تو ہم ہمیشہ جنت میں زندگی گزارتے اور زمین پر ہمیں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نہیں، وہ جنت الگ تھی، اور جس جنت میں ہمیں جانا ہے وہ جنت الگ ہے۔ ہم ابتدا سے زمین کے لیے خلق ہوئے تھے، ایک ایسی کلاس میں شرکت کرنے کے لیے جس کا نصاب بھی واضح الفاظ میں بتا دیا گیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو اچھے راستے کی بھی ہدایت کر دی ہے اور برے راستے کا بھی اسے معلوم ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اچھائی کے راستے پر چل کر خود کو جنتی بنا لے اور برے راستے پر چل کر خود کو جہنمی بنا لے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اسی طریقے سے اپنے سوالوں کو بھیجتے رہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب کو جلد از جلد آپ تک پہنچائیں۔ اسی طرح سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ لوگوں کا ہینڈی کیپ ہونا کیا یہ ان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ مردے سے سوال و جواب کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے یا جس دن اسے دفن کیا جاتا ہے؟